الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا شفيعنا وشفانا وشفاء قلوبنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبا وهو مؤمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وشاكرا وساجدا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم پیر یا پیر ما یا قادر کر مدد برائے عبد القادر جیلانی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل آرا رحمہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا، اولیاء کاملین علماء ربانیین کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ احباب گرامی، الحمدللہ الکریم رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور قریب ہی ہے کہ رمضان المبارک کی بہاریں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اور رجب المرجب کا مہینہ بھی بڑی برکتوں اور سعادتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اس ماہ مقدس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر اور شعبان المعظم یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ اس دونوں مہینوں کے اندر انسان رمضان المبارک کے آنے کی تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے روزوں کے لیے، عبادات کے لیے۔ اور یہ مہینہ ایسا برکتوں والا ہے کہ اس میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا عرس بکمال ہے۔ اور سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ سیفیہ کے بانی حضرت اخونزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرس بکمال ہے۔ اسی مناسبت سے اس ماہ کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے۔ وہ کیسے کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ تو یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس جمعہ المبارک کو ہم حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مناقب پیش کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حق سچ بیان کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ رب کائنات نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک اعمال کیے، جس مرد و عورت نے نیک اعمال کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو اللہ رب العزت انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے شرط لگا لی کہ وہ مرد و عورت کون ہے جو صالح عمل کرے اور ان کے لیے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دی جائے۔ وہ کون بندے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والا ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کون ہے جس نے اعمال صالحہ کیے مرد و عورت میں سے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس اس کو حیات طیبہ عطا فرما دی جاتی ہے، پاکیزہ زندگی ادا کر دی جاتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے۔ تو اس کے لیے ایک قانون ہے، فرماتے ہیں الایمان یدور حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ ایمان جب بھی گردش کرتا ہے، جب بھی آتا ہے، جب بھی طواف کرتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے گرد طواف کرتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے گرد گرد طواف کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے نا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس نے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہا۔ ساری زندگی کروڑہ مرتبہ اربوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، ایک مرتبہ اس نے ساتھ کہہ دیا نا محمد الرسول اللہ، اس کا بیڑا پار، اس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرما دے گا، اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایمان حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، ایمان حاصل کرنا، اس کو بچانا۔ جگہ جگہ پر شیطانی جھاڑیاں موجود، کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں ہیں۔ حضرت غوث پاک اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ یہ آپس میں چچا زاد ہیں، تایا زاد چچا زاد ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ماما بھانجا ہوئے۔ تو فرماتے کہ حضرت شیخ قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضور خواجہ صاحب کی عمر مبارک 15 سال ہے، 15 سال کی عمر ہے، اور آپ باغ کے اندر گوڈی کر رہے ہیں اور باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضور وہ میں باغ کو پانی دے رہا ہوں، باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ پانی پیش کیا اور انگور پیش کیے۔ حضرت شیخ قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کھائے، بڑے خوش ہوئے، دعا دی، اور جاتے ہوئے نا اپنے حصے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کو اپنے منہ میں رکھا، چبایا، چبا کر باہر نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیا، فرمایا یہ کھاؤ۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے جب میں نے وہ کھایا نا تو مجھ پر جو حجابات تھے وہ اٹھ گئے، جو پردے تھے وہ اٹھ گئے۔ میں دائیں دیکھوں، دائیں پر بھی کوئی حجاب نہیں ہے، بائیں طرف دیکھوں ادھر بھی کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے، سامنے دیکھوں، پیچھے دیکھوں، اوپر نیچے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے اور میری نظر دور تک جانے لگ پڑی۔ تو پھر میں نے کہا اے معین الدین تیرا کام تو یہ نہیں ہے، تیرا کام تو کوئی اور ہے، تو مالی کا کام کر رہا ہے،
تیرا کام تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ماں کی بارگاہ میں گیا، عرض کی اماں جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کر لوں۔ اماں جان نے اجازت دی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باغ کو فروخت کر کے ماں کے پاس آیا اور ماں کی اجازت دی۔ اماں سے کہا اماں جان مجھ پر آپ کا بھی بڑا حق ہے۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا میں نے اپنا حق معاف کیا، تو جا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کر، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کر، اور اس کے بعد اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے اپنے کام میں مگن ہو جا۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو پڑھائے نا، بتاتا کہ میرا بچہ بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن جس وقت وہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ مکمل کر کے واپس آتا ہے تو ماں باپ کو اس سے ڈرنا پڑتا ہے، اب بڑا بندہ بن گیا ہے، بڑا بندہ بن گیا ہے، اونچا بندہ بن گیا ہے۔ تو لیکن جس وقت اپنے بچے کو عالم دین بناتا ہے، جس وقت بچہ دین کی تعلیم حاصل کر کے گھر واپس آتا ہے تو ماں باپ کو نہیں ڈرنا پڑتا، بلکہ اس بچے کو عالم دین کو ڈرنا پڑتا ہے کہیں مجھ سے اپنے ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری جنت بھی ادھر ہی ہے، تمہاری جہنم بھی ادھر ہی ہے۔ اگر تم نے جنت حاصل کرنی ہے ماں باپ کی خدمت کر لے، اگر تم نے جہنم میں جانا ہے تب اپنے ماں باپ کو ناراض کر لے۔ تمہاری دونوں چیزیں تمہارے ماں باپ کے پاس ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ باپ کی پیشانی کو اگر کوئی بندہ بوسہ دیتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، مرکزی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو سنبھال لو، اگر چاہو تو اس دروازے کو گرا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے گرائے، وہ کیسے سنبھالے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، جس نے اس کی خدمت کر لی اس نے اس دروازے کو بچا لیا، جس نے اس کو ناراض کر لیا اس نے اس دروازے کو گرا دیا۔ ماں سے پوچھا اماں جان، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 ورقے کا حصہ بایاں اور نیچے سے 3 لائنیں چھوڑ کر حق 4 یار کے نام کی چوتھی لائن، اس میں حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، نیکی کا ارادہ کر لے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت حسن سلوک کا ارادہ کر لے، رب کیا کرتا ہے اس بندے کے ساتھ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ رب کائنات بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک علم میں بانٹتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت خواجہ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں سے اجازت طلب کی، اماں میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، دین کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو دین کی سمجھ کو دینی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر دین کی تعلیم دے رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، یا گلی کوچوں چواروں میں جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں یہ اچھائی کی طرف لے کے آ رہا ہے، جب ہمارا دل کرے گا ہم آ جائیں گے، جب رب نے اجازت دی، جب اس کی توفیق ملی، جب اس کی بارگاہ سے حکم آ گیا ہم اس طرف آ جائیں گے۔ نانا ہمارا کام ہے ایک مرتبہ بتا دینا، ایک مرتبہ ہی 2 مرتبہ بتا دینا، 3 مرتبہ بتا دینا، آگے اگلے بندے کی ذاتیہ نہ ہے کہ وہ اس طرف آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا کام ہے اللہ رب العزت نے اس لیے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ رب کائنات بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ کو عطا فرما دیتا ہے۔
ख्वाजा अजमेर हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दीन की तालीम के लिए निकल पड़े। कुंदूज शहर में गए, समरकंद गए, समरकंद में जाकर हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुरान पाक हिफ्ज़ किया। कुरान पाक हिफ्ज़ करके इल्म दीन हासिल किया। उसके बाद बुखारा में चले गए। बुखारा में अल्लामा हसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए, उनसे दीन की तालीम हासिल कर ली। जिस वक्त दीन की तालीम हासिल कर ली ना, अब सोचा यार इल्म हासिल तो कर लिया मैंने, मज़ा तो तब है ना कि इस इल्म के ऊपर मेरा अमल भी हो। क्योंकि आज मदारस के अंदर इल्म दीन तो पढ़ाया जाता है, लेकिन तसव्वुफ़ नहीं पढ़ाया जाता, तसव्वुफ़ नहीं पढ़ाया जाता, उनके अंदर तरबियत नहीं डाली जाती। इल्ला माशाल्लाह कुछ मदारस हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जहाँ जहाँ पर दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया जाता था, उसके साथ साथ तसव्वुफ़ अल्लाह की मार्फत भी दी जाती थी। लेकिन आज वो जुदागाना हो गए। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तज़किया नफ्स फरमाते थे, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस लिए आए थे? तज़किया नफ्स करने के लिए, दिल को पाक और साफ़ करने के लिए, इंसान को पाक और साफ़ करने के लिए, और दीन मतीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के लिए, अहकामात इलाहिया देने के लिए, हिकमत और दनाई अता फरमाने के लिए। तो ख्वाजा साहब ने इल्म दीन हासिल कर लिया, फिर मुर्शिद की तलाश में गए, मुर्शिद की तलाश में गए, क्योंकि मुर्शिद के बगैर चारा नहीं है। इसलिए मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया राधे राधे ओए हर कोई आखे अते मैनी आखा राधे ओए बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना ओए रुन बरसे मुझरा दे। दीन की तालीम हासिल करो, लेकिन मुर्शिद कामिल मुर्शिद होवे। मुर्शिद कामिल वही है जिहड़ा बंदे नूं हाथ तो पकड़े और अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच खड़ा कर दे। ऐ नहीं कि जनाब जी पीर साहब बैठे ने, खादम जाओ सामने टोकरियां लैके आ रहा फ्रूटां दियां, इनू क्या गड्डी अंदर ही लिया, गड्डी अंदर लिया के ते जरा कमरे च इनू बिठा ते मैं उधर जा रहा। नाल वेख्या फटे पुराने कपड़े वाला मुरीद आया जरा साल बाद 10 रुपये दिंदा। और खादम क्यों जरा ना उत्थे उन्होंने ना बरामदे च बात उन्होंने कहा 3 लाख बार ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रब ला है। उत्थे मुरीद जनाब जी ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रब ला के कमला हो गया। तो पीर साहब जनाब जी और ला इलाहा इल्लल्लाह नूं लगा है, पीर साहब अंदर फ्रूटरां नूं लगे ने। इस तरह नहीं, पीर तो वो है जो हर अमीर और गरीब को बराबर समझे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे मुत्तकी और परहेजगार वो है, अल्लाह के नज़दीक वो है जो मुत्तकी और परहेजगार हो। तुम में से अल्लाह के नज़दीक इज्जत और तकरीम वाला वही बंदा है जो मुत्तकी और परहेजगार हो, वरना गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हज़रत ने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी कि फरमाया तुम में से गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं मगर तकवे की बुनियाद पर। जिसका जितना तकवा है वो उतना ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जिसका कोई तकवा ही नहीं वो कैसे मकबूल हो जाएगा। जो बंदा मुरीदों के चक्कर में लग जाता है, पैसे के चक्कर में लग जाता है, वो पीर नहीं है, वो सर की पीड़ है। वो 2 नंबर 10 नंबर पीर है, वो 1 नंबर पीर नहीं है। 1 नंबर पीर वही है जो बंदे को पकड़े और अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दे, बस और कोई बात नहीं। ख्वाजा साहब मुर्शिद की तलाश में गए, चलते 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 एक शहर एक कस्बा या हारून, जहाँ के हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े जलील कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हैं। वो लोगों से पूछा, लोगों ने बताया यहाँ पर एक अल्लाह का वली रहता है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, वो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग करते रहे, यहाँ पर दीन का उन्होंने काम किया, दीन को फैलाया, आम किया, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब देखा तो हजरत ख्वाजा
عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر تو ایسا ہونا چاہیے نا، پتہ چل جائے اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیے اور بیعت ہوئے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مریدو سن لو، معین الدین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت پوچھے گا عثمان ہارونی کیا لے کے آئے ہو، میں بتا دوں گا مولا معین الدین چشتی اجمیری لے کے آیا ہوں۔ ایسے پیر بھی ہوتے ہیں، ایسے مرشد بھی ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے برگزیدہ بندے، چلتے چلتے آپ نے مرشد پاک نے فرمایا اے معین الدین اب ہم فریضہ حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اس فرض کو بھی انجام دیتے ہیں، اور خواجہ صاحب ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے آپ مکہ شریف پہنچے، حج کا فریضہ سر انجام دیا، جس وقت حج کر لیا اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کعبے کا غلاف پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی مولا یہ میرا مرید معین الدین ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں سے آواز آئی ہے عثمان ہارونی تیرا یہ مرید معین الدین میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا، میں نے اس کو منظور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان اے معین الدین ہم نے فریضہ حج تو ادا کر لیا، اب اس حج پر مہر لگوانے کے لیے ہم مدینہ شریف جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سنہری جالیوں کے پیچھے سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام کا جواب دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ پر بھی سلامتی ہو اے ولیوں کے ولی، اے ولیوں کے کتب، اے ولیوں کے پیر، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ فرماتے کہ مجھ سے میری طرف اشارہ ہو گیا، حضور کی بارگاہ سے میری طرف حضور کی بارگاہ سے اشارہ ہو گیا، اب میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، کیونکہ رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ وهو مؤمن، کہ جس نے اعمال صالحہ کی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ رب العزت اس کے ساتھ پاکیزگی والی زندگی کا اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے، اور وہ بندہ مومن ہو تو اس سے بڑی مومنی کیا ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام خود سلام کا جواب عطا فرما رہے ہو اے معین الدین، اے پیروں کے پیر تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اس سے بڑا ولی اور پیر کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں معین الدین نے یہ اپنے ہاتھ دیے ہوں اور خواجہ صاحب پوچھے اے معین الدین بتا کس مقام پر ہے، تو فرماتے ہیں حضور اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو پکڑ کے نیچے نہ لے آؤں، اتنا مقام۔ اور اس پیر کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے ہاتھ دیے ہوں، اور اس نبی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے یہ امتی ہوں۔ پہلے لوگوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حال بیان فرماتے تھے، حضور فرماتے تھے فلاں نے یہ کام بھی کیا، فلاں نے یہ کام بھی کیا، ایک بندے نے ایسا کام کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار دن کو روزہ رکھا، رات کو دن کو روزہ بھی رکھتا، اور کفار کے ساتھ جنگ بھی لڑتا، اور ساری رات وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیکی تو پھر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نا ایک رات ایسی آئے گی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، رمضان المبارک کی 27ویں رات، ایسی برکتوں والی رات۔ حضور نے فرمایا جو اس رات کو 2 نفل پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ اس 1000 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر، اس 1000 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر۔ کیسا کریم آقا کہ اپنی امت کے درد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میں عرض کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے یا اللہ میری امت۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ نماز سے دور، روزے سے دور، اگر استطاعت ہے تو حج سے دور، استطاعت ہے تو زکوٰۃ سے دور، پھر کہتے ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہماری جناب جی گندم تباہ ہو گئی، ہمارے چاول تباہ ہو گئے، ہمارے چنے کی فصل تباہ ہو گئی۔ تباہ کیوں نہ ہو، جب زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرنی
حقوق اللہ ہی ادا نہیں کرنے، جب حقوق اللہ نہیں ادا کرنے تو اس کی فصل تباہ ہی ہونی ہے، اس کے اوپر ایسے عتاب ہی آنے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو احکامات ہمیں دیے اس پر عمل ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنا ہو نا تو وہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی باتیں کر کے آپ نے 90 لاکھ کو ایسے ہی کلمہ پڑھا دیا، 90 لاکھ کو ایسے ہی کلمہ پڑھا دیا۔ اس کے پیچھے مکمل ایک ان کا بایو ڈاٹا ہے، پیچھے ان کی کوشش ہے، پیچھے ان کی عبادت ہے، ان کی ریاضت ہے۔ اگر وہ عبادت ریاضت نہ کرتے تو وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ ایک بندہ 70 سال کی عمر ہے ایک بندے کی، وہ لاکھوں، وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن اس نے 70 سال نمازیں ہی نہیں پڑھی، تو اس کا وہ پیسہ اس کے کس کام آئے گا؟ نہ اس نے اپنا پیسہ زمین میں لے کے جانا ہے، نہ اس نے جناب جی اپنے کریڈٹ کارڈ نیچے لے کے جانے ہیں، نہ اپنی جائیداد نیچے لے کے جانی ہے۔ اگر نیچے جانا ہے تو اس کے اعمال صالحہ جانے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات قبر والی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آخری بات کروں گا، ہمیں قبر بھول گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ دن میں 40 مرتبہ استغفار کرو، 70 مرتبہ استغفار کرو۔ قبر تمہیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، تم ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے۔ الحمدللہ مجھے تو حجرہ ہی ایسا ملا ہے جو قبر نما ہے، جو قبر نما ہے، زمین پر سونا قبر نما، اس کی قبر نما جناب جی چوڑائی، ہاں لمبائی ذرا زیادہ ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قبر میں اتارو اور میری قبر کی گہرائی اتنی بنانا کہ میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ ہمیں تو حجرے بھی ایسے ملتے ہیں، لیکن قبر کو یاد کرنا ہم پر ضروری ہے۔ موت سے بندہ ڈرتا نہیں ہے، موت سے وہی بندہ ڈرتا ہے جس کے اعمال غلط ہوں گے، جس کے اعمال صالحہ ہیں، جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع روشن ہے، اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے اچھے کام کیے تو روضۃ من ریاض الجنہ، اگر غلط کام کیے تو حفرۃ من حفر النیران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔